بیج فیل ہو گیا ہے. بیج فیل نہیں ہوا، اس بیج کو جو امن اور استحکام چاہیے تھا کہ جس سے وہ اپنی پیداوار دے سکتا، وہ ماحول نہیں دستیاب ہو سکا. پاکستان میں بھی 75 سالوں میں پالیسیاں بنانے کی کمی نہیں رہی. ہم نے دنیا کی بہترین پالیسیز بنائی ہیں، لیکن ان پالیسیز کو کامیاب اور پیداوار دینے کے لیے جو مدت چاہیے تھی امن اور استحکام کی، ہم ان میں بار بار ڈسرپشنز لاتے رہے. اور اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ فصل بیجنے کے بعد زمین میں بار بار ہل چلائیں اور وہ اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ اس فصل کو تیار نہیں ہونے دیتی. تو آج آپ کے سامنے جو ہم مشن ٹرانسفر کر رہے ہیں، 1997 میں جب میں پہلی دفعہ حکومت میں شامل ہوا تو میں ایک نوجوان شخص تھا جس کی بال بھی اور داڑھی بھی جیٹ بلیک تھی. آج میرے بال زیادہ تر سفید ہو چکے ہیں. اور اس 50 سالہ سالگرہ میں میرے پاس بھی ایک خواب تھا. میں باہر سے پڑھ کے آیا تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کروں. اور جب وزیر اعظم نواز شریف نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون سی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں پاکستان کے لیے ایک ڈیولپمنٹ پلان پہ کام کرنا چاہتا ہوں. چونکہ میرا پس منظر روایتی سیاستدان کا نہیں، میں خود کو ایک پروفیشنل سمجھتا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ کوئی پروفیشنل کام کروں. اور ہم کیوں نہیں ملیشیا کی طرح 2020 کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ویژن پاکستان کو دے سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم بھی ایک روڈ میپ بنا کے تیز ترقی کریں. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا آپ کا آئیڈیا ہے، تو آپ پہلے اپنا آغاز ملیشیا جا کے کریں اور وہاں سے ان کا ویژن اور ترقی کا عمل دیکھیں اور اس کی روشنی میں اپنا پلان بنائیں. ہم ملیشیا گئے. جس سے سوال کیا وہ ہمیں یہ پوچھتا تھا کہ ہم آپ کو کیا بتائیں، کیونکہ 1960 میں تو آپ ہمارا رول ماڈل تھے. ہم نے تو آپ کو دیکھ کے اور آپ کی نقل مار کے ترقی کے منصوبے اپنے لیے اس انسپریشن سے بنائے ہیں، تو اب ہم آپ کو ترقی کا کیا درس دے سکتے ہیں. تو شرمساری کے ساتھ واپس لوٹے، لیکن ان کا مشاہدہ بھی کیا اور پھر ویژن 2010 پاکستان کے لیے ترتیب دیا کہ پاکستان 2010 تک کیسے ایک اپر مڈل انکم کنٹری کے شمار میں جا سکتا ہے. اس پہ سفر شروع کیا کہ یکا یک ایک بھونچال آ گیا اور 1999 میں وہ ویژن ماشاء اللہ کی نظر ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک طویل عرصہ جدوجہد میں کٹا. 2013 میں جب واپس حکومت میں آئے تو پھر پرائم منسٹر نے ہم سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آئی ہیو این انفینشڈ ایجنڈا، اور میں اسی ڈرائنگ بورڈ پہ واپس جانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے ادھورا چھوڑا تھا. تو ہم پھر ایک ملک کے لیے ویژن پہ کام کرتے ہیں اور ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالتے ہیں. تو ایک بہت ہی براڈ بیسڈ کنسلٹیشن سے ہم نے ویژن 2025 بنایا، اور جب وہ بنایا تو ملک نہایت ہی مشکل حالات سے گزر رہا تھا. 16 گھنٹے بجلی نہیں تھی، خودکش بمبار تھے، اور پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا. اور ہم نے اس ویژن 2025 کو حتمی شکل دینے کے ساتھ ہی جب اپنا سفر شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی اور سی پیک جیسا منصوبہ پاکستان کو نصیب ہوا، اور ہم الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے. نتیجہ یہ ہوا کہ دہشت گردی کو بھی شکست ہوئی، اور ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگا کر توانائی کے بحران پہ بھی قابو پایا. اور پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو دنیا کی بہترین آڈٹ اینڈ کنسلٹنگ فرم ہے، اس نے 2017 میں دنیا کی معیشتوں کی فورکاسٹ جاری کی اور اس میں کہا کہ پاکستان اسی ٹریجیکٹری پہ رہا
تو 2030 تک